ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا تليت آياته إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل يا رسول الله الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، آپ حضرات علماء کی جماعت ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سے آپ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے سمجھ کر پھر امت کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہے. ہاں، اور اس وقت جو امت کے حالات ہیں، ان حالات کا سب علاج اسی میں ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر مسئلہ کٹھن ہے ہر ایک کا، جہاں تک آخرت میں کٹھن ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے فرمایا امی جان عائشہ کے سامنے کہ کوئی آدمی قیامت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جنت میں مگر جسے اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو امی جان نے فرمایا کہ کیا رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی، الا یتغمدنی اللہ برحمہ. تو رحمت کے بغیر تو کہیں بھی انسان ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت کے ہم ہر وقت محتاج ہیں. اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں رہبری کر رہی ہے. جو بھی عمل آدمی کرے اس عمل سے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو ہماری زندگی کے ہر کام، ہر عمل میں نیت کو بہت دخل ہے کہ آدمی جس نیت سے جو کام کرے، چاہے تبلیغ کرے، چاہے تعلیم کرے، چاہے دین کی کوئی بھی خدمت کرے، یا زندگی کی جس شعبے میں جو بھی کام کرے اس میں نیت ہے اصل. ہم دلی میں تھے اس وقت، پڑوس کے ملک کے مفتی زین العابدین جو حضرت معاذ الدین کے شاگردوں میں سے ہے اور پڑوس کے ملک کے بڑے ذمہ دار مفتیان کرام میں سے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو ایک وجہ سے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرت معاذ الدین ہم تینوں بیٹھے تھے آپس میں، اور بیٹھے تھے تو آپس میں بات چیت کرتے چلتے اس بات پر بات آئی کہ ہمارے اتنے مدارس ہیں، مدارس میں اتنے طلبا ہیں اور اتنے تمام سالانہ ہمارے یہاں علماء فارغ ہوتے ہیں، پھر ہمارا مسلمانوں کی زندگی کا نظام نہیں بدل رہا. آپس میں اسی پر بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب مفتی زین العابدین صاحب جو ہیں حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت صحبت یافتہ لوگوں میں سے تھے اور آپس میں ان کے تعلقات تھے مفتیان کے کرام کے. تو بات ہوتے ہوتے مفتی صاحب نے کہا، مفتی زین العابدین صاحب نے مفتی محمد شفیع اللہ کے سامنے، کہ میرے تو ذہن میں ایک ہی وجہ آتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں دین کی علم دین کے بارے میں، چندہ دینے والے چندہ دے رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسین حضرات مسلمانوں کے بچوں کو علم پڑھا رہے ہیں. ہم ان سب سے پوچھیں کہ تمہارا اس سے تمہاری نیت کیا ہے؟
تو ہر ایک اپنی نیت بتائے گا. چندہ دینا اور کہے گا کہ تاکہ مدرسہ چلتا رہے، مدرسے کی ہم امداد کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. مدرسے کے پڑھانے کی نیت کیا ہے کہ بہنیں تو ہمارا جو کتابیں پوری کرنی ہے، پڑھانی ہے. ان میں سے کسی ایک کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم تو یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے مدرسوں سے دین کے سچے خادم پیدا کریں. اور ہمارے اکابر نے دیوبند کی جو بنیاد ڈالی تھی، اس بنیاد میں ان کی ایک ہی نیت تھی کہ رجال پیدا ہوں. کہ ہم تو رجال پیدا کرنا چاہتے ہیں ان مدرسوں سے. چنانچہ آپ ہماری اگلی تاریخ کو دیکھو گے تو ان دیوبند سے ایسے ایسے رجال پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ہر شعبے میں دین کا جو بھی تقاضا ہے اس تقاضے میں اپنے آپ کو، یعنی اس میں اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنے آپ کو تکلیفوں کے جھیلنے کے لیے آمادہ کرنا. یہاں تک کہ دیوبند میں ایک دور وہ گزرا ہے کہ دیوبند کا دربان بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. مسئلہ میرے دوست سوچنے کا یہ ہے، میں تو عام طور پر ہمارے علاقوں میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ سوچیے، آپ علماء کرام کی جماعت کہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب اکیلے تھے اور تمہاری پوری قوم بدعت میں اور شیعت میں، بدعت میں اور شیعہ ہونے میں ان کا پورا حساب. اور اس زمانے میں جس زمانے میں پالنپور میں نواب کا دور تھا، نواب بھی شیعہ تھا. اس دور میں اس اللہ کے بندے نے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو ہیں وہ حضرت مدنی مدعو کے ہم اصل لوگوں میں سے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم کے زمانے کے ہم اصل لوگوں میں سے ہے. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب یہاں سے حضرت مولانا بدر عالم سے خط لکھتے تھے کہ آپ نواب کے بچے کی نکاح شادی میں نہ آئے. اور حضرت مولانا بدر عالم سے آپ کا تعلق نواب سے تھا، وہ اس بنیاد پر کہ کسی طریقے سے کوئی صحیح رخ پر آ جائے گا. حضرت مدنی کے پاس پالنپور کے علاقے سے ایک فتویٰ جب جاتا تھا تو حضرت مدنی وہاں سے اس فتوے کو کہتے کہ یہ مولانا نذیر احمد صاحب کے پاس لے کے جاؤ. اس ایک اللہ کے بندے نے محنت کی، حالانکہ اس زمانے میں ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی. وہ اللہ کا بندہ اکیلا اونٹ پر بیٹھ کر اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ کیا کرنا ہے، اس قوم پر محنت کا کیا اختیار کیا جائے. ایک بات خوب یاد رکھیے گا، جو آدمی دین کے جس تقاضے کو ذمہ داری دے کر اس کے لیے نہ سوچے گا، اللہ اسے ضرور راہبری کرے گا، کوئی بھی شعبے میں. تو مولانا نذیر احمد صاحب نے سوچا کیا کروں، کس طرح کروں. تو پھر اللہ نے بات سوچائی کہ یہ قوم جو ہے پیر کیا کہتے ہیں، پیر مشائخ. آج کل میرا حافظہ ذرا کمزور ہو رہا ہے. پیر مشائخ کے ہاتھوں یہ قوم جو ہے ایمان لائی ہے، اور پیر مشائخ نے اس قوم کی تربیت کے لیے کتابیں لکھی ہیں. ان کی مزاج کی کتابیں ہیں. اس زمانہ دوہرے گاتے تھے گجراتی میں کہ
تو اس زبان میں پیر مشائخ نے توحید، نماز، یہ تمام چیزیں اس میں اشعار میں کتابیں لکھی ہیں. تو مولانا نذیر احمد صاحب نے ان کتابوں کو لیا اور ایک اور ساتھی تیار کیا اور دونوں دیا لے کر کیروسین جو دیے پہلے چلتے تھے وہ دیے لے کر رات کو، دن میں تو کر نہیں سکتے تھے، دباؤ کا زمانہ تھا، تو رات کو جب چلتے اونٹ پر سوار ہو کر اور کھیتوں میں جاتے اور کھیتوں میں جا کر کھیت والے کو بلا دے کے بھائی آپ پیر مشائخ کی بات سنیں. تو پیر مشائخ کا نام سن کے آ جاتے. اس زمانے میں پیر مشائخ کی کتاب پڑھی بھی جاتی تھی. تو پیر مشائخ کی کتابیں پڑھ کر پھر ان کا ذہن بناتے اور ذہن بنا کر اپنے ساتھ ایک جو ساتھ ہو جائے اس کو ساتھ لیتے رہتے. اس طریقے سے دیہاتوں میں جا جا کر راتوں کو درختوں کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا اور محنت کر کے اللہ سے مانگا. اللہ والے تو تھے. تو پھر اس قوم کو اللہ تعالی شانوں نے غلط لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کر ان کو صحیح زندگی اور صحیح فکر عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہزاروں علماء ہیں. اس اللہ کے بندے کی قربانی ہے علماء نذیر صاحب کی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اس نے پوری قوم کی کایا اللہ سے پلٹوا دی اور آپ تم لوگ ایک ایک دیہات میں 100 200 ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک ہماری بستیوں میں کیا حال ہے. ہماری غفلتوں سے پھیکا ہماری غفلتوں سے ہو گیا پھیکا چمن تیرا. ہماری غفلتوں سے ہو گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغبا ہو کر. مسئلہ رونے کا دوسروں کا نہیں ہے، مسئلہ رونے کا ہمارا اپنے اوپر ہے. ایک بزرگ کے پاس میں ملنے گیا تو ملنے کے بعد مجھے فرمایا انہوں نے کہ اسماعیل روزانہ 2-4 منٹ مراقبہ کیا گئے. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہ مراقبہ یہ کر کہ دنیا میں کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں اور کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں اس کو سوچ. پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کہ اللہ یہ میں مجرم ہوں اور میری غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ تمام چیزیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں، مجھے معاف کر دے. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغبا ہو کر. تو کیسا باغ کا مالی، تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اپنے کھیت کی رکھوالی آدمی نے کہا کیا ہوگا؟ تو کیسا باغ کا مالی یہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. آدمی کبھی تنہائی بیٹھ کے اتنا تو سوچے کہ میرے خاندان میں کتنے لوگوں کی کیا حال ہے، کیا بات ہے. میں بستی میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، خدا کے فرائض کا کیا حال ہو رہا ہے. اور آدمی اس کے لیے تدبیر تو سوچے. اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے مکلف ہے. جو بھی غلط چیز دنیا میں چل رہی ہے اس کو دور کرنے کا اپنی استطاعت کے اعتبار سے مکلف ہے. حضور نے صحابہ سے ہی کہا جتنی تیری استطاعت ہے کر.
حضرت مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ بے ادبی میں یہ ہے خوشامد کرنا. بھائی طاقت قوت نہیں ہے تو خوشامد کرنے سے بھی تو کام چلتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے نا تو اس کی ماں اس کے تھوڑی مار ڈال کے بیٹا کر لے تو وہ بچہ بھی بات مان لیتا ہے. اور آج بھی اگر ہم امت کی غلط زندگی گزارنے والوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر کے ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیں تو آج وہ بھی بات کو ماننے تیار ہے. اور یہ بات صاف میرے دوستو، خیر کی محنت ہوتی رہے گی، خیر زندگی میں اللہ زندہ کرتا رہے گا اور شر مغلوب ہوتا رہے گا. اگر خیر کی محنت نبوی طریقے پر نہیں ہوگی تو میرے دوستو خیر مغلوب ہوتی جائے گی اور شر دنیا میں کامیاب چلے گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمارے درمیان جب بات آتی ہے تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں، نیو ہے نیو ہے نیو ہے نیو ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، مجھے رہزنوں سے گرا نہیں، یہی رہبری کا سوال ہے. رہزنوں کا تو کام رہزنی ہے. آج اسلام دشمن جتنے دنیا میں ہیں ان کا تو کام ہی ہے اسلام کو مٹانے کی تدبیریں کرنا، دنیا میں ایسی چیزیں چلانا جس سے سنتیں زندگی سے ختم ہو، بے حیائی بے شرمی عام ہو، ظلم و ستم ظلم متعدد دنیا میں عام ہو. یہی تمام نظام چلانا ان کا کام ہے، وہ تو کریں گے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ان رہزنوں کے ہاتھ میں یہ امت نہ جائے. جس راستے سے لوگ لوٹ رہے ہیں اس راستے کی رہبری کے بجائے وہاں سے بچانے کی ہم کوشش کریں. اور سیدھی بات ہے، ہر زمانے میں فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو ایمان کی دعوت دے کر بھیجا ہے کہ ایمان کی دعوت جتنی زندہ ہوگی اور دعوت الخیر جتنی زندہ ہوگی اور وہ اس طریقے پر نبیوں کے طریقے پر کہ محنت کرنے والے سوائے اللہ کے، اللہ کی رضا کے اور کچھ نہ کرتے ہوں، اور سوائے اللہ کی رضا کا کوئی مقصد نہ ہو، اور اس راہ میں آنے والے تمام تکلیفوں کو جھیلے اور جھیلتے ہوئے راتوں کو خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کر دے. تو چاہے باطل کتنا ہی میرے دوستوں قوت کے ساتھ نظر آ رہا ہو اور چاہے باطل والوں کے پاس کتنی مادی طاقت و قوت ہو، اللہ اپنی قدرت سے حق کو دنیا میں غالب کرے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پھر اس کے ساتھ ہی میرے دوست اس امت کے رب قرآن نے کیا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. پھر اللہ نے ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم کرو تمہارا فائدہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات ذلك الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اللہ کی مدد کے لینے کا راستہ خود اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ میں دوستو ہمارا راستہ. ہم اور آپ اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے دوست وارث ہونے کی بنیاد پر جو فکر آپ کی تھی ہماری فکر ہونی چاہیے، جو محنت آپ کی تھی ہمیں اس محنت میں لگنا چاہیے. ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں لگتے ہوئے عام امت کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. امت میں بیداری کیسے آئے؟
اور اپنے آپ کو تھکا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ آپ کو کر دے. یا کا نعبد تو پہلے ہے, ویا کا نستعین بعد میں ہے. انبیاء علیہ السلام دن میں اپنی امتوں کے پاس محنت کرتے کرتے تھک جاتے تھے, اور تھکنے کے بعد پھر یہ ان کے اندر جو میرے دوستوں اندر ایک آہ پیدا ہوتی تھی, اللہ کا باخر نفس کا اللہ کو مومنین, یہ باخر نفس کا کب حاصل ہوگا؟ محنت کر کے تھکیں گے تب. آدمی جب کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں آتا تو اسے اندر سے میرے دوستوں تکلیف ہوتی ہے. کیا کچھ ہوتا نہیں, کیوں؟ پھر رونا آئے گا. اور حالات اللہ بدلیں گے. اللہ تو حالات تو اللہ ہی بدلیں گے, لیکن ضابطہ خدا کا یہ ہے. اللہ چاہتا تو قوموں کو اپنے قدرت سے ایمان دے دیتا, نبیوں کو نہیں بھیجتا. لیکن نبیوں کو کیوں بھیجا کہ اللہ کی سنت یہ ہے. اور قیامت تک کے لیے حضور نے اپنی امت کے ایک فرد کو کہہ دیا قرآن کی زبان میں, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. امت کا ایک فرد دعوت الی اللہ کا مکلف ہے, اور دعوت الی اللہ جو حضور نے جیسے دعوت کی محنت کو اپنی جانی مالی قربانی کے ساتھ کیا ہے, ہر فرد امت کو اس پر کھڑا کرنا ہوگا کہ جان اور مال تیری اللہ کے دین کی خاطر ہے. دنیا کے کام یہ تیری ضرورتیں ہیں, لیکن یہ سمجھانا علماء امت کا کام ہے امت کو. اور جب علماء امت کے پیچھے تھکیں گے اس مقصد کے لیے کہ ہمارا کوئی تم سے مطلب نہیں ہے, ہم تو یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کی ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا دنیا اور آخرت میں. اور امت کو صحیح پر لانے کی فکر کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو کھپانا, اور اس پر آنے والے حالات کو جھیلنا, اور جھیل کر پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں کا مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. یہ میرے دوستوں, اس کو سوچنا اور اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کرنا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا, یہ حالات کو بدلیں گے. اور جس دن یہ امت اللہ کی طرف رجوع ہوئی اور اللہ کی طرف آئی, اسی دن اللہ اس امت کی ذلت کو عزت سے بدلنے کا فیصلہ کر دے گا. یہ امت دنیا میں ماری نہیں پھرے گی, یہ دوسروں کی رہنی محنت نہیں ہوگی. علم الہی چند افراد کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک فرد امت کی ضرورت ہے. علم الہی ایک ایک مرد عورت کی زندگی میں اس کی ضرورت کا علم زندہ ہونا چاہیے. اسی کے قیامت کے دن آدمی سے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جہالت کی یہاں پہ سب لوگ کر رہے ہیں کام, تو جہالت کا حل کیا ہے؟ علم ہے. اور علم کی محنت اس طرح کرنا کہ گھر گھر پر ایک ایک فرد مرد عورت کی زندگی میں اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنے کی در پیدا ہو جائے. اور طلب کے پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک میں پہلے فضائل کا علم, ایمانیات کا علم اترا ہے. مکی زندگی میں احکام صرف نماز آئی ہے. مدینہ میں جانے کے بعد احکام الہی اترے ہیں, جبکہ مکی زندگی میں 13 سال کے عرصے میں ایمان پر محنت کروائی گئی ہے. ایمانیات کو اتارا, جنت جہنم کے حالات اور میرے دوستوں فضائل اور خدا کی قدرت کے واقعات کہ اللہ تعالی شانہ نے جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا ان کا کیا ہوا,
اور جو نبی کی باتوں کو مانا، اس کی ان کے اللہ نے کیسے مدد فرمائی حفاظت کی، یہ تمام قرآن اترا ہے مکی زندگی میں. فضائل المائدہ سے یہ فرماتے تھے فضائل کا علم ہے جو امت میں عمل کی طرف پیدا کرے گا، اور فضائل کا علم وہ ہے جو ایمان کو پانی پہنچائے گا. اس فضائل کے علم کو گھر گھر میں اور ایک بستی میں زندہ کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں امت کے مرد عورتوں میں عمل کی طلب پیدا ہوگی. جب عمل کی طلب پیدا ہوگی تو عمل سیکھنے آئیں گے. اور بھائی گھر بنانے کی طرف پیدا ہوئی تو پھر یہ کیا آئے گی کہ گھر کیسے بنے گا؟ کہیں اینٹا لاؤ، سیمنٹ لاؤ، ریتی لاؤ، لیکن ایک کو گھر کی طلب ہی نہیں تو گھر بھی نہیں بنے گا، گھر کے اندر بھی تلاش کرنے جائے گا. تو امت میں جب دین کی طلب آئے گی، یہ جتنے علماء بنے ہیں کہ میرے دوستوں، ان کے ماں باپ کے دلوں میں جب دین کی طلب آئی نا تو اپنے بچوں کو عالم بنایا انہوں نے. ہمارے گودرے میں ہمارے بچپنے کی بات ہے، 1955 اور 1960 کے بیچ کے زمانے کی بات ہے کہ چند بڑے بوڑھے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کہ لو آپ بے مرد صاحب مری جیسے تو آپ کو تشیش ہو. جب پارٹیشن ہوا، پاکستان ہوا، تو ہماری برادری کے 10% آدمی پاکستان چلے گئے. اس میں علماء بھی چلے گئے تھے. 2-3 علماء بڑی عمر کے جو تھے وہ باقی رہ گئے تھے. تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں ابو اللہ صاحب تھے، ایک وہاں عبدالرحمان صاحب تھے، ایک وہاں ابراہیم چنتامن صاحب تھے. ایسے چند علماء ہمارے تھے. لوگوں میں پڑھانے کا تو مزاج نہیں تھا. وہ آپس میں باتیں کرتے کرو آج پیسہ جمع مریض ہے تو آپ کو تشیش ہو. یہ 2-4 عالم ہیں، یہ اگر مر گئے تو اپنا کیا ہوگا؟ یہ حال کی حالت. مکتب ہمارے یہاں تھا تو مکتب میں پڑھنا، بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مدرس تھے. وہ گھر جاؤ اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا کے لے کے آؤ اور مارے پڑھانے کے لیے، لیکن بچے پڑھنے تیار نہیں تھے. ہمارے نانا جو تھے مدرسہ آنند کی کمیٹی کے ممبر تھے. اب انہوں نے دیکھا یہ ہمارے نواسے پڑھنے نہیں جاتے، نہ اسکول بھی نہیں جاتے، نہ پھرتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہمارے نانا ہم کو بلایا، مجھے اور میرے خالہ کے 2 بیٹے تھے، 2 خالہ کے 3 کو. اور ہمارے نانا ہم کو پڑھنے کی ترغیب دینے کیا کہتے ہوتے ہیں؟ فضائل. وہ فضائل نہیں جو حدیث میں ہے. اس زمانے میں آنند میں لال گوٹے ہوتے تھے. یہ مسور کی دال ہے نا، اس کی بھجے بنتے تھے گوٹے، اور وہ بہت مشہور تھے. لوگ جب آنند گاڑی میں جاتے تو وہ اپنے گھر وہ گوٹے لے کر آتے تھے. تو ہم کو ہمارے نانا کہتے ہیں بڑا مانجے کو بڑا گوٹا کھاوا ضرور سے آنند. ہم کو ہمارے نانا کہتے ہیں گوٹے. ہاں. تو ابھی تو شام کو ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے، اور ہمارے نانا نے ہمارے نانے کو جا کے کہا کہ جانے ان بچوں کے لیے چادریں دھو، رات کو چادریں وغیرہ دھلوائی، اور رات ہی رات اس کو سکھانے کے بعد صبح 4 بجے ٹرین چلتی تھی گودرا سے آنند. ہم کو لے کے ہمارے نانا بیٹھ گئے 4 بجے، اور 4 بجے لے جا کر داخل کر دیا مدرسے میں، کہیں کوٹا کامر سے. تو ہمارے دونوں خالداد بھائی تو 3 سال پڑھ کر چلے گئے، نہیں ٹک گئے. میں ٹک گیا تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، نہیں تو میں بھی کہیں اور جگہ بیٹھا ہوتا. اب میرے دوستوں 1960 کے زمانے میں شاید وہاں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر گودرا پہنچے تھے. اس زمان کوئی جانتا تو تھا نہیں مولانا کو.
بیچارے خوشامد کریں، بازار میں بیٹھو ان کو جاویں اور ان کو لانے کی کوئی آواز ہی نہ. قاری ظہیر صاحب نے گودرا آ کر مسجد کے باہر ایک چوراہا تھا، وہاں رات کو عشاء کے بعد بیان خود نے رکھا کہ مسجد میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے. اور ہمارے آواز سننے کے اس زمانے میں یہ تھا، قاری صدیق صاحب بڑودہ سے آواز کرنے آیا کرتے تھے تو لوگ باہر بیٹھ کر سنا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے تو دکان باہر لگائی، قاری ظہیر اٹھے رہے اور میں نے باہر عشاء کے بعد بیان کیا ان کے درمیان میں. تو مولانا عمر صاحب اور ان آزاد کے آنے کے بعد کچھ لوگ مولانا کے ساتھ تیار ہوئے. ایک آنکھوں سے معذور ہمارے حافظ صاحب تھے، ایک عبدالرحیم بھائی تھے، ایک عبدالستار تھے. ایسے 5-6 آدمی حضرت مولانا عمر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے گئے جماعت کے ساتھ. تو وہاں سے گشت لے کر آئے کہ میں ہمارے قوم موجود گشت کر ہوں. تو ان کا گشت کیا تھا، مغرب سے پہلے نکلے، ہلو دکان بند کرو، دکان بند کرو، یوں دکان بند کرا کے یوں گشت اپنے طور پر کرتے. یہ تبلیغ شروع ہوئی. پھر لوگوں نے وقت لگایا، چیزا لگایا. پھر میرے دوستوں ہمارے یہاں سے لوگ 78 کے اجتماع کے لیے تاریخ لینے کے لیے جب گئے دلی تو مولانا عیسیٰ صاحب گودرا سے 35 سے 40 آدمی کو لے کر دلی گئے تھے. ہمارے محمد بھائی کو کہتے ہیں صاحب ہمارے عیسیٰ صاحب گودرا آیا تو ہم نے کہتے ہیں لڑا تو وزن کیوں تو کوئی تیار تھا نہیں. 3 دن تک کوئی تیاری نہ ہو گئے. کیونکہ میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے چوتھے دن کہ رات کو ہی اللہ کا بندہ مسجد کے ستون کے ساتھ تیز لگا کے بیٹھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا. رات بھر اللہ سے مانگا اس نے. اور فجر کی نماز کے بعد پھر انہوں نے حیات الصحابہ پڑھ کے تشکیل کی تو نام آنا شروع ہو گئے. تو تقریباً 35 سے 40 آدمی کو گردہ سے اٹھا کے لے گئے تھے دلی اجتماع کی تاریخ لینے کے لیے، اور وہیں سے بھی جماعتوں نکالا. تو اس کے بعد محنت گودرا میں زندہ ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرنا شروع کیا. ابھی گودرا میں 400-500 علماء ہوں گے اور ہزاروں حافظ قرآن ہوں گے، اور ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہاں تک کہ یہی علماء اب ہر مسجد میں جہاں یہ ان کے محلے کی ہے اپنے طور پر بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر کے پڑھا رہے ہیں. کوئی ہدایت تک پڑھا رہا ہے، کوئی مشکات تک پڑھا رہے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو بڑے مدرسے بھیج دیتے ہیں. اور ہر مسجد میں حافظ قرآن کی تو 1-2 جماعتیں ہوتی ہیں کہ بچے اسکول پڑھتے ہیں، اسکول کے ساتھ وہاں پر حافظ ہوتے ہیں مسجدوں میں. اور صبح 5 بجے سے بچے کو مدرس اٹھانے بھیجتے ہیں گھر، اور 5 بجے سے ان کا سبق سننا شروع کرتے ہیں اور سبق کا دور سن کے پڑھاتے ہیں. ان کو بھی اتنی فکر ہے نا مدرسین کو. میں روزانہ سنتا ہوں، میرے گھر میں سنتا ہوں کہ وہاں سے بچہ اس کو اٹھانے آتا ہے، ہمارے پڑوسی کے بچے کو 5 بجے اذان سے پہلے. اور ماشاءاللہ وہ بچے جاتے ہیں اور حافظ بنتے ہیں. یہ تمام میرے دوست آیا. اور اب ماشاءاللہ گودرا میں عورتوں کے پڑھنے کے مدارس گلی گلی میں کھلنا شروع. عورتوں کے، بچیوں کے نہیں، بچیاں تو مدرسے پڑھتی ہیں، لیکن بڑی عمر کی عورتیں، بچوں کی مائیں قرآن کی صحت کے لیے بہشت زیور وغیرہ یہ پڑھ رہی ہیں. اور وہ اپنے مدرسے کھولتی جا رہی ہیں. بعضی عورتیں تو وہ ہیں جو اپنی خدمت کے طور پر مدرسے کھول پڑھا رہی ہیں. اور وہ عورتیں پھر اپنے پاس پڑھنے والی بچوں کو تیار کرتے پڑھانے کے لیے کہ تم بھی اپنے گھر میں مدرسہ پڑھو. دوست جب طلب پیدا ہوتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے، پھر اللہ تمام اسباب مہیا کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہمارے محدود پروگرام میں ہمارے یہ آئے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور میرے ذمے پوری امت ہے، اور پوری انسانیت کے لیے فکر کرنا، رونا، کوشش کرنا میرے ذمے ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے ایک بتا فرمایا کو کہ کسی آدمی کو اگر یہ پتا چلے کہ انگلینڈ میں فلاں اللہ کی نافرمانی
زندہ ہو رہی ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اس برائی کو اور اس خدا کی نافرمانی کو مٹانے کی اپنی بس کی کوشش کرے. اگر یہ انگلینڈ نہیں جا سکتا تو یہ سوچے یہاں بیٹھے کہ شہر بنا رہے کہ میرے بمبئی کا ایک آدمی جو یہاں سے دبئی جاتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں، اور دبئی کے لوگ جاتے ہیں انگلینڈ، تو یہاں سے دلی سے شیشن کرتے کہ دلی والا بمبئی جاتا ہے، بمبئی والا دبئی جاتا ہے، دبئی والا وہاں جاتا ہے، تو وہ بمبئی والے پر محنت کرے اس بات کی کہ وہ اللہ کے دین کی فکر کو لے کر تیار ہو، تو وہ دلی والے کو پہنچائے، دلی والے کو تیار کرے اور دبئی والے کو پہنچائے، اور دبئی والوں سے وہ اسے انگلینڈ جانے والے کو پہنچائے. اس طریقے سے وہ اپنے بس کی کوشش کرے، باقی تدبیر کے بعد اللہ پر چھوڑے. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، اللہ نے آپ کو تو خدمت کے لیے قبول کیا. بہت سے مولوی بننے کے بعد پتہ نہیں کون سے گلوں پہ جا کے بیٹھ گئے، کام نہیں ہے. لیکن ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد اللہ صاحب بھائی عبداللہ صاحب مولانا حاجی عبداللہ صاحب ہمارے قاضی عبداللہ صاحب ایک مطلب ہمارے گودرے میں آئے، اور گودرے میں آنے کے بعد ہمارے خاندان کے ایک مولوی صاحب تھے، ان کا تعلق ان سے تھا. ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو میں تو کانٹریکٹ نہیں کرتا ہوں، گھر بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں. تو بچھانے کے بعد تک مولوی صاحب ایک سوال میں کرتا ہوں کہ حکومت کسی کو ڈاکٹر بنائے اپنے خرچے سے، اور ڈاکٹر بنانے کے بعد دکان کھولے، تو کیا حکومت اس کو پسند کرے گی؟ اس کو تو ڈاکٹر اس لیے بنایا ہے تاکہ پبلک بیمار ہو تو ان کا علاج کرے، اس لیے بنایا تھا اور اپنے خرچے سے بنایا تھا. لیکن وہ ڈاکٹر بننے کے بعد دکانوں کو سے ایجنسی کھول کے بیٹھ جائے تو یہ حکومت کو پسند نہیں ہے. مولانا آپ پر کتنے علماء نے اپنی طاقت لگائی ہے، امت نے کتنا اپنا مال لگایا ہے، اور کتنے نے اپنے آپ کو لگانے کے بعد آپ مولوی بنے ہیں. اور آپ کو اللہ نے مولوی کیوں بنایا؟ تاکہ امت کی دینی ضرورت آپ پوری کریں، اور آپ امت کی ضرورت کو چھوڑ کر آپ اپنے کمانے کے لیے کانٹریکٹ بنے تو کیا اللہ اس کو پسند کرے گا؟ اسے میرے دوستوں میں تو کوئی مجھے ملنے آتا ہے، اگر وہ دنیا کے کسی اور چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو بھائی تو اپنا کاروبار جو بھی کر، باقی 1-2 گھنٹے روزانہ نکال کر مسجد میں لوگوں کا ذہن بنا کر دین پڑھا. اس لیے کہ یہ علم تیرے پاس امانت ہے، یہ امت کی امانت، پوری امت کی. تمہارے بس میں اتنا تمہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں 1-2 گھنٹے بھی چاہے اپنے محلے کے جوان بچوں کو ذہن بنا کر ان کو پڑھانے کی ترتیب بنانی چاہیے. میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی یہ تمام فکر کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. مجھے بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، جواب تو اللہ کو دینا ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بدل المجود کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن جیسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اس امت کے علماء سے بھی سوال کیا جائے گا. ایون قصدین والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ آسان محنت زندہ کی ہے. آدمی اکیلا کوئی کام کرنے میں ہمت نہیں کرتا، لیکن 2-3 ساتھی آ کر مل جاتے ہیں تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ اللہ اس امت کی تربیت کے لیے جس زمانے میں جو سی شکل کی ضرورت ہوتی ہے خدا اس کو زندہ کر دیتا ہے. کہ فرمایا آج کا دور تو کمپنیوں کا ہے، کمپنیاں بنتی لوگوں کی، اور کھیل میں کمپنیاں، اس میں کمپنیاں، اس میں کمپنیاں، اور لوگوں کو گھومنے کا مزاج ہے، گھومنے پھرنے کا مزاج ہے. تو اللہ نے اس زمانے میں اس امت کے اس مزاج کے اعتبار سے یہ چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتا پھرتی انسانوں کی اصلاح کی محنت کو دعوت کے خدا نے زندہ کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ صحیح وقت لگاتے ہیں، جاتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی پتہ نہیں کس حال میں ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ شان ہو، اسے صحیح زندگی، صحیح فکر، یعنی ٹھیلا چلانے والا
ٹھیلا چلانے والا جس کو علم نہیں. ہمارے یہاں ایک ٹھیلا ٹرک کا ڈرائیور تھا, ٹرک کا ڈرائیور, اور بیچارے کا حال بہت برا. داہود میں پڑا رہتا تھا اور وہاں لوگوں کے آٹو پر رات گزارتا تھا. پتا نہیں بیچارے کی زندگی کیسے گزرتی تھی, لیکن تبلیغ والوں کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ کی راہ میں نکلا, اللہ نے اسے سمجھ دی, اس نے غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی اختیار کی. اور توحید اور ایمان کی دعوت دینا ایسا زبردست آدمی کہ ہم حیران ہو جائیں کیا شو بولس. توحید, ایمان, خدا کی قدرت اور اللہ کے راستے میں ہر سال وقت لگانا, مہینے کے 3 دن, اور جو جماعت لے کر جائے ان جماعتوں کی تربیت کر کے آتا تھا وہ. اور ایسے ایسے لوگ اس کے ساتھ نکلتے تھے جن پر ہمارا قبر نہیں چلتا تھا. دیکھو ماشاءاللہ ان کو سمجھا کر اور ان کے اوقات کو صحیح لگوا کر میرے دوست وہ آتا تھا, اور پھر اللہ سے دعا مانگنے والا خدمت کرا. جماعت ہے تو جماعتوں کا کھانا پکانا اور جماعتوں کی خدمت کرنا, اپنی ڈرائیونگ کرنا. ڈرائیونگ بھی کرتا تھا, گاڑی چلاتا تھا وہ. اور ایسی گاڑی ایک کتا میں اس کے ساتھ بیٹھا نا, تو جو اسٹیئرنگ ہے وہ 6 انچ اوپر آ گئی تھی. اندر گاڑی میں وہ بڑے بڑے درخت کے تنے جو ہیں وہ بھرے تھے, اور پیچھے بوجھ زیادہ تھا, تو وہ بوجھ کی وجہ سے وہ اسٹیئرنگ اوپر آ گئی. اور بیٹھا ہو میں تو وسا لپ اوسار کے. اور کہتا کیا ہے, ہوں تو سر نے اسٹیج پر بیخوش نے تیاروں لا الہ الا اللہ پڑھوس تو ماری گاڑی کی حفاظت تو بے فرشتہ ہوئی. واقعی پھر پتا نہیں کیسے چاہتا تھا, کبھی کیسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا اس کا. ایک مرتبہ احمد آباد سے آ رہا تھا, تو جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی طرح گوزا پڑنی تھی, تو گاڑی دوڑا تو آ رہا تھا, اور پیچھے RTO کی گاڑی آئی. کتنا بھاگ رہا ہے, کیا ہے یہ؟ آگے RTO نے اس کو کھڑا کر کہیں جائے ہے تو شاید جمن داڑوں سے نماز پڑھوانی سمجھ نماز کرتی رہے لوگ تو جاؤ ایسے ایسے لوگ چوری کرنے والے اللہ کی راہ میں نکلے, اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ چھوڑ کر وہی جو صفت ان میں تھی جانے کے ادھر ادھر, ان کے پاس لے کر جا کے رہبری کر کے ان کے پاس جماعتوں میں لے کے جانے بنے. میرے بھائیوں, تو پھر اگر علماء کی جماعت اگر اس کو فکر میں لے لیں تو بتاؤ اس امت کی تو میرے دوست تو حالات بدل جائیں گے. اس میں ایک ماہ نظیر صاحب ہاں نہیں کہ کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ شان مدد فرما دو, اس کو کچھ بخشا. انما الاعمال بولو بالنیات, کہ نیت اگر ہماری ہے کہ نہیں ہے اللہ امت سنبھلنی چاہیے اور اس کو سنبھالنا ملنا چاہیے. اس نیت کے ساتھ اگر ہم نے اپنی کوشش اپنی بس کی کوشش شروع کر دی اور پھر اللہ سے مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حالات کو بدلے گا, اور بدل رہا ہے. انگلینڈ میں فرانس میں, اٹالی میں, جرمنی میں, بیلجیم میں, ہالینڈ میں, اسپین میں, ٹیونس میں, لیبیا میں, افریقہ کے ملکوں میں آپ جا کے دیکھیے. اللہ ہی میرے دوستوں حالات بدلتا ہے. کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں, ان کی قربانی میں خدا رحم کھا کر حالت بدلتا ہے. ہم اور آپ بھی قربانی دیں گے ماشاءاللہ. آپ اپنی مدرسے پڑھاتے کو خوب محنت سے پڑھائیے, اللہ کے لیے پڑھائیے, نیت کر کے پڑھائیے کہ خدا ان بچوں کو دین کا خادم سچا خادم بنا دے, اور یہ بچے اللہ کے دین کے مددگار بن کے زندگی گزاریں. اور ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں امت کے لیے کچھ نظام بنائیے کہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس بستی میں کوئی بے نماز نہیں رہنا چاہیے. ان کی نمازوں کی فکر, وہ دین کی محنت کرنے والے بنے. مردوں میں عورتوں میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے. گھروں میں ضروریات دین سیکھنے کا ایک عمومی ماحول ہر گھر میں زندہ ہو جائے, اور ہر ماں باپ اپنے بچوں کو نبی کے طریقے پر پرورش کرنے والے بن جائیں. اس کی اگر فکر کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہمارے بچوں پر جو ہم محنت کرتے ہیں ان بچوں کا دین محفوظ ہو جائے گا. بچہ ہمارے پاس 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہتا ہے, اور
21 घंटे माँ के पास रहता है, घर में रहता है। घर में दीन का माहौल नहीं तो बच्चा दीनदार नहीं बन सकता। घर में सुन्नत का माहौल नहीं तो इस बच्चे की जिंदगी में सुन्नत नहीं आ सकती। घर में गलत सोच है, दुनिया की मोहब्बत में तमाम चीजें हैं, तो इस बच्चे में वही आएगी चीज, और ये बच्चा मेरे तो वही करने वाला बनेगा। लिहाजा माहौल जो है ये तो मेरे तो दावत से बनता है। हर नबी ने अपने जमाने में दावत की मेहनत के जरिए इंसानों में ईमानी तरफ पैदा की, ईमानी जिंदगी आने की मेजरत के लिए ईमानी जिंदगी जब आई, अल्लाह ने इल्म उतारा कि इनको अब सिखाओ कि इन्हें अमाल कैसे करने हैं। तो नबी की दो ही जिम्मेदारियां थी, एक तो ईमान की दावत देना और एक ईमान के तकाजे पूरे हों इसके लिए वो उम्मत को इल्म इलाही देना, ताकि इस इल्म की रोशनी में अल्लाह के अहकाम की पूरा करने वाले बने। और इस उम्मत पर अल्लाह के नबी ने तीसरी जिम्मेदारी रखी है कि तुम खुद भी करो और पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो, इसके लिए अपनी जान माल को खपाओ। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, बसीरत के साथ इस उम्मत के मसाइल का हल न किसी हुकूमत के पास है न किसी और के पास है। इस उम्मत के मसाइल का हल इसके दीन में है। ये दीन जब इस उम्मत की जिंदगी में आएगा इसके मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह करेगा। इसी दीन की बुनियाद पर सहाबा के मसाइल खुदा ने हल किए और सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी और इस दुनिया कमीना को सहाबा के कदमों में अल्लाह ताला शामिल डाली। आज भी अल्लाह का वही रास्ता है। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीज हो, आप वजह से हमारी गुजारिश ये है कि अपने मदरसों की और मकातिब की तमाम खिदमत को तनदेही के साथ कीजिए, किसी के लिए मत कीजिए। कमेटी की हमें जरूरत नहीं है, हमें कमेटी की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें तो अल्लाह की मदद की जरूरत है और हमें तो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है कि हमारे अल्लाह ने हमें इल्म दीन की खिदमत के लिए कबूल किया, उसका एहसान है, उसका एहसान है। और उस खिदमत को हमें अपनी जिम्मेदारी और अपना फरीज़ा समझकर मैं उसको अदा करने की फिक्र करूंगा। मेरा अल्लाह जो है मेरी तमाम जरूरियात का तकब्बुल करेगा और मेरा अल्लाह जो है मेरी मदद करेगा। हम इस बुनियाद पर आए, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम एक अल्लाह के मोहताज हैं। एक अल्लाह, एक मालदार भी अल्लाह का मोहताज है और हम भी अल्लाह के मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहुल गनियुल हमीद। और जब हम इस बुनियाद पर आएंगे तो ये दुनिया कदमों में आएगी और ये दुनिया वाले तुम्हारे पास आएंगे। अल्लाह इस्सा कहते थे, एक जमाना ये था कि मस्जिद वालों से बाजार वाले अपनी जरूरत समझ के आते थे, वो मस्जिद वालों के पास क्या हमारी जरूरत है इनकी। मस्जिद वाले बाजार वालों के पास नहीं जाते थे। मस्जिद वाले बाजार वालों के पास अगर जाते थे तो इनकी दीन की जरूरत को पूरी करने जाते थे। तारीख उठा के देखिए आप, जब उम्मत मस्जिद वालों के पास आकर दीन सीखती थी अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बनाई दी। और आज जब बाजार वाले समझता है कि मदरसे वाले मेरे मोहताज हैं, मस्जिद वाले मेरे मोहताज हैं, मेरे भाइयों खुद ये भी नुकसान में है और मेरे दोस्त हम भी नुकसान में है। एक जमाना ये था कि मस्जिद वाले ये समझते थे बाजार वाले मोहताज हैं, हम इनकी दुनिया के मोहताज नहीं हैं, वो हमारे दीन के मोहताज हैं। लेकिन वो उनके अंदर तरफ पैदा होगी तो अपने आप को मोहताज समझेंगे। अल्लाह का शुक्र है जब दीन की मेहनत के जरिए तरफ पैदा हुई तो मालदार अपने बच्चों को इल्म पढ़ाने वाले बन गए। वरना एक जमाने में हमारे मदरसों में बेचारे गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। आज जब तलब आई तो लोग अपने कॉलेज के बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाने के बावजूद इल्म दीन सिखाने वाले बने, आलिम बनाने वाले बने, हाफिज बनाने वाले बने। यहाँ तक कि हमारे एक डॉक्टर हैं अहमदाबाद में, वो MBBS से 5 बच्चों के बाद दावत के काम में लगे हुए हैं। दिल में तलब पैदा हुई थी तो वो अपनी डिस्पेंसरी चलाने के साथ, तबलीग का काम करने के साथ रोजाना मदरसे में जोहर से लेकर मगरिब तक पढ़ने जाकर अभी आलिम बने। 5 बच्चों का बाप है वो 20 साल बुखारी पूरी क्यों है। और बाकायदा वो कज़ुल उलूम जो है ना मौलवी अहमद साहब पटनी का मदरसा, वहां जाकर जोहर के बाद वहां जाकर रोजाना पढ़ते थे वो बच्चों के साथ बैठकर। तलब होती है तो ये होता है।
اس میرے بھائی، اور ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کوئی طلب نہیں ہے. آپ کے مدرسوں میں بھی جن بچوں میں طلب ہے انہیں کوئی زیادہ سنبھالنا نہیں پڑتا، انہیں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑتا. لیکن طلب نہیں ہے تو، اور ان میں طلب کیوں نہیں ہے؟ ان کے گھر میں علم کا ماحول نہیں ہے، طلب کیسے ہوگی؟ ان کے گھروں میں اس کا ماحول نہیں ہے. جب گھروں میں ماحول ہوتا ہے تو پھر جب بچے میں طلب آ جاتی ہے تو بچہ اپنی فکر کے ساتھ پڑھتا بھی ہے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد سوچتا مجھے کیا کرنا دین کی خدمت. دکان کی نہیں سوچتا وہ تو یہ سوچتا دین کی خدمت. ہاں، ہمارے ایک ساتھی انجینئر ہے، تبلیغ میں لگا. اب سوچ دور میں آئے کہ تبلیغ تو کرنی ضروری ہے اور اس کے لیے تو محنت کرنا ضروری ہے. تو اس نے انجینئر تھا تو انجینئرنگ کی جو اس کو نوکری ملی تو اس نوکری میں تبلیغ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا. تو اس نے باقاعدہ یہ جو کھاتا دیتے ہیں اس کی تعلیم اسی میں دی، اور پھر مہتا گیری کرنا شروع کی کہ اس کے ساتھ میں تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں. حالانکہ اس میں اس کو تنخواہ کم ملتی تھی، سر چلے گا، لیکن دین کا کام کرنا ہے. جب طلب ہوتی ہے میرے دوستوں تو طلب کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی تکلیف بھی برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے. جن میں طلب ہوتی ہے وہ گھروں سے پیسے نہیں منگاتے، زیادہ ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے 10 دن چاہیے ہم کو. اور جن میں طلب نہیں ہے بازار میں ہے تو وہ تو ہمیشہ پیسے منگاتے رہتے ہیں. عجیب موکلو کوچو سے مہینہ میں 1000 آپ سے پڑھوں سے پڑھوں تو 1000 کے لیے پڑھتا ہے. یہ حال ہوتا ہے میرے دوستوں. اور پھر یہی پڑھنے کے بعد پھر ہمارے کام پہ تو رہتے نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں ان گلوں میں بیٹھنے والے مولویوں کو کہ تجھے گلے پہ بیٹھنا تھا تو بھی کسی کالج اسکول میں پڑھنا تھا نا. اللہ کے دین کی خدمت کرو. امت کو تحیات نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے یاد. ہم اپنے گھروں کا جائزہ لو کہ جو نمازی نماز پڑھتے ان کی نمازیوں کا کیا حال ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا سوچا. ہم مسجدوں میں نمازی دیکھ رہے ہیں کہ ان نمازیوں کا نماز کا حال کیا ہے. میں تو مسجد میں دیکھتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں نمازوں کی نماز کا ہی حال ایسا ہی ہے. اس لیے بھائیوں ہمارے ذمے ہے ہم اس کو سوچیں اور اس کی تدبیر سوچیں، تدبیر کریں، اور تدبیر کر کے پھر اللہ کی مدد مانگو. اور اللہ کے نبی نے تو معاملہ بالکل صاف کر دیا ہے، المعونۃ علی قدر المعونہ. جتنی دین کی ذمہ داری اٹھاؤ گے اللہ اس کے بقدر تمہاری مدد کرے گا. حضرت یعقوب صاحب نے دیوبند کی بنیاد ڈالی تو آپ نے بہت وسیع نظر تھی، بہت وسیع نیت تھی. اس وسیع نیت کے ساتھ میرے دوستوں انار کے درخت کے نیچے اپنا مدرسہ شروع کر دیا اور اللہ نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے. پوری دنیا میں دیوبند ایک میرے دوستوں ایک بنیادی دارالعلوم جس کی بات کو پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے. ہمارے بڑوں نے تو اللہ کے بھروسے پر ذمہ داری اٹھایا اور اس ذمہ داری کو پورا کیا. اس کو پورا کرنے میں ابتدا میں حالات کچھ آئے تکلیفیں، اور تکلیفوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کی تمام ضروریات کا تقوی فرمایا. لیکن ہم دھوکے میں کہاں پڑتے؟ شیطان ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل جاتا ہے. کیا تو وہ دونوں گاڑیوں سے نہ پڑتا انہیں گاڑیوں پر سے ہمارے پاس تو کبھی نہ تھا، ہمیں جو کریے. لیکن ان کو ابتدا نہیں پتا کہ شروع میں جماعتوں نکلے تو کیا حال تھا ان کا. ہاں، اور کس حال میں چنے چبائے ہیں، لوگوں کی کہانیاں کھائی ہیں، اور گھروں میں لوگوں نے ان کو یہ کر دیا. بہت سو کے گھروں میں خاندان نے ان کو الگ کر دیا یہ بہت آروپوں کا. لیکن انہوں نے جھیلا، واقعی چنے کھانا مشقتیں. پھر دوستوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی. ہم بھی میرے دوست محنت کریں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے، اور اللہ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ میرا وفادار ہے، میرا دین چاہتا ہے اور مجھے ہی چاہتا ہے اور اس کے تمام تکلیفیں جھیل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ میرے دوستوں آدمی کو اپنی
اس کی استطاعت کے اعتبار سے اور آدمی اس کے ضعف و کمزوری کے اعتبار سے مدد فرما کر اللہ ہی چلاتا ہے. ہاں اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی پڑھاتے ہوں، جہاں ہی آپ خدمت دے رہے ہوں، وہاں اپنی ذمہ داری یہ بناؤ کہ میری جیسے ذمہ داری مدرسے کے بچوں کی ہے، میری ذمہ داری پوری امت کی ہے. جہاں میں رہوں گا وہاں ہر فرد امت کے پاس جانا، محنت کرنا، انہیں آمدہ کرنا. اور میرے بھائی تمہارے ذریعے کسی کو اگر اللہ نے ہدایت دے دی، میں سچ کہتا ہوں موت تک تمہیں نہیں بھولے گا. ہم جب جاتے ہیں سفروں میں تو ایک ڈاکٹر تھا مجھے ملے تو وہاں مجھے پہچان ہے، مجھے پتا نہیں، میں فلاں سے آپ کے ساتھ جماعت میں نکلا تھا اور آپ نے مجھے فلاں دعائیں یاد کرائی تھی اور میں اب تک پڑھ رہا ہوں. ہماری موت پر ہماری اولاد سے زیادہ وہ روئیں گے جن کو ہمارے ذریعے دین ملا ہے، جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ ہمارے ذریعے خدا ہمیں ذریعہ بنایا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے اپنے بچوں کو عالم حافظ اور اپنے بچوں کو دین کی محنت لگائیں گے، میرے بھائیوں ان کو بھی کہے گا وہ کہ فلاں مولوی صاحب کے ساتھ میں گیا تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. میرے بھائیوں پتہ نہیں ہماری محنتوں پر کہاں خدا ہماری محنتوں کے ساتھ پہنچائے گا اور اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. بلکہ وہاں ایسا ہم لمحہ کرتے تھے، دلالت الی الخیر کا عمل ایک عظیم عمل ہے. پھر فرماتے تھے ایک آدمی کو تم نے محنت کر کے کوشش کر کے جماعت کی دعوت دی اور وہ آدمی تمہاری کوشش پر نماز پڑھنے والا بن گیا اور نماز پڑھنے آتا ہے. اب یہ نماز چاہے کیسی پڑھے، لیکن تمہیں تو اللہ مقبول عمل کا ثواب دے گا. الدال والخیر کفاعلی کے معنی جیسے وہ نماز کا ایسا ثواب دے گا وہ اللہ ثواب دے گا، وہ تو مقبول عمل کا ثواب دے گا کامل. ہمیں تو کامل اسی معاہدے سے فرما کرتے تھے مجھے میرے عمل میں میری اپنے بارے میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ان میواتیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے نماز اور اعمال کی طرف آ گئے اور مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا تو اللہ کی رحمت کے امیدوار سے اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا. اس لیے آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، ہمارے گھر نمونہ بننے چاہیے، ہماری زندگی نمونہ بننی چاہیے. ہمیں ہمارے نبی نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ تم اپنے حلال روزی کماؤ اور تم اپنے بچوں کی ایمانی اور دین تربیت کرو اور تم اللہ کے دین کی مددگار بن کر نہیں گزارو. ہم مسجد والے ہیں، ہم بازار والے نہیں ہیں، ہم مسجد والے ہیں. ہمارا وقت مسجد میں گزرنا چاہیے. ہمارا فارغ وقت ہم امت کی فکروں میں اور امت کے ساتھ بیٹھنے میں اور امت کو مانوس کرنے میں ہم ان کے پاس بیٹھنے والے بنے تاکہ یہ صحیح زندگی کی طرف آئیں اور ہمارا ماحول ایمانی بنے، دینی بنے. تو انشاءاللہ اگر اتنا بھی ہم نے کر لیا، اوقات لگا یہ سال کیوں مانگ رہے ہیں؟ سال اسی لیے مانگنے والی ایسا بتا رہی کہ علماء سال امت کا چل پھر کر سال بھر محنت کریں گے اور جو امت کا ان کو حال کا اپنی آنکھوں سے امت کا حال دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں درد اور فکر پیدا ہوگی. درد اور فکر، اور یہ درد اور فکر انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی. ہم نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے فضل کو خدا اسی مفت فرما دے. مولوی فضل بھی تو پڑھاتے تھے نا پڑھانے میں، لیکن پڑھانے کے بعد جو آپ فارغ وقت ہوتا تھا مولوی فضل کا کہاں لگتا تھا امت میں تقاضوں میں. آج بھی میں دوستوں پورے علاقے میں مولوی فضل کے انتقال کے وقت ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی نے یہ کہ اللہ ایک کیسا اچھا آدمی چلا گیا. اور کیوں؟ مولوی فضل اپنے آپ کو کھپاتے تھے جن کے تک شریف کے فضل ہمارے شریف صاحب، مولوی شریف صاحب ابھی بھی ان کا نام لینے کے بعد دل میں ایک بات ہوتی ہے. کیوں؟ کہ امت کے پیچھے اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اپنے آپ کو گراتے تھے، پڑھاتے بھی تھے محنت سے. یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی تبلیغ میں لگنے کی بنا پر دوسرے کاموں میں سستی کرتا ہے، بلکہ اس میں اور ذمہ داری کا احساس شعور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تو آدمی مدرسوں میں ان بچوں میں محنت بھی کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد اور ان کی محنتوں پر بستیوں میں اللہ تعالیٰ امت میں
ایک صحیح شعور پیدا کرتا ہے، اور صحیح شعور پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دوستوں ماحول بنتا ہے، اور ماحول میں ہر آدمی کے لیے میرے دوست دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تبلیغ الگ نہیں ہے، تعلیم الگ نہیں ہے، یہ تو تینوں کام نبی کے ہیں۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہر مسلمان معلم اور متعلم ہوتا ہے، جو اس کے پاس علم ہے دوسروں کو پہنچانے کے پاس نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ جن کے پاس ان کے پاس جا کے سیکھتا ہے۔ ہر آدمی معلم یا متعلم ہے۔ صحابہ اپنے زمانے میں آپس میں یہی بات کہا کرتے تھے، کن عالما او متعلما، کن عالما او متعلما ولا تکن بین ذلک فإن بین ذلک جہل اور جاہل۔ سیکھنے والا نہیں ہوگا تب بھی جاہل رہے گا، اور سکھانے والا نہیں بنے گا تو جہل کرے گا۔ اس لیے دوستوں آپ سے ہماری گزارش ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان بچوں کی حفاظت کے لیے جیسے ایک آدمی درخت لگاتا ہے تو درخت کے لیے پاڑ لگاتا ہے کہ جانور کھا نہ جاؤں گی۔ ہم اتنی محنت کریں سارا سال تک ان بچوں پر، اور محنت کر کے تھکائیں اپنے آپ کو، اور میرے دوستوں پھر یہ بچے ماحول کے حوالے ہو جائیں تو ان کے لیے ماحول دینی بنانا ہمارے ذمے ہے۔ ہم اپنے عموم محنتوں میں جڑیں، اپنے محلوں میں اپنے آپ کو کھپاؤ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تھک جاؤں گا پھر میرے سے کام نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری اٹھاؤ گے تو خدا اس کی قدر طاقت بھی دے گا، قوت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی دے گا، لیکن آدمی ذمہ داری اٹھا کر کرے۔ اس لیے ہمارے تعاوضات سے گزارش یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اتنی بڑی جماعت، جب علماء کی جماعت ہے اتنی بڑی تعداد، اور اللہ کا شکر ہے سابر کاٹھا کے ہمارے جو فارغین ہیں وہ امت کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ ان میں بہت کم میں دو ہوٹلوں میں بیٹھنے والے ملیں گے آپ کو، ان میں اکثریت وہ ہے جو پڑھانے بیٹھی ہے۔ گجرات کے بہت سے علاقوں میں اور بڑی بستیوں میں وہاں جا کے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں بھی پڑھانے بیٹھو وہاں پہ بیٹھنے کے بعد وہاں کے عوام میں جا کر محنت کرنے کی فکر کرو، اور وہاں کے عوام میں بیداری لانے کی کوشش کرو۔ جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے ٹیوشنوں کے چکر میں نہ پڑو۔ جو مقدر کی روزی آپ کی ہے، حضور نے قناعت مانگی ہے اور برکت مانگی ہے۔ حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ میری جتنی روزی ہے اس کو مجھے قناعت دے دے، وبارک لی فی، اور میری روزی میں تو برکت دے دے۔ حضور نے کثرت نہیں مانگی، برکت مانگی ہے، اور برکت میں جو ہے وہ کثرت میں نہیں ہے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، یہ دعا میں نے جب پڑھی یہ پتا نہیں لگا تو اپنے تو کچھ اس بارے میں سوچتے نہیں، اپنے تو سوچتے یا گورموں یہ گھؤں والے سے تو مہینوں تھے جائے، اور پھر گھر میں بھی کوئی مہمان آ گیا تو پتہ کہیں آیا ہو، کبھی ذہن میں نہیں آتا گندا ہونا برکت ڈال دیجیے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ شانوں برکت دیں گے تو برکت سے سب کچھ مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم اس پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہماری گزارش ہے ہماری زندگی نمونہ بنے مالداروں کے لیے۔ کیا نا مورچہ بغیر ابھی سے کوئی ہمارے پاس آتا نہ تھی، ہم اپنے اللہ سے کہیں اللہ کے لیے کسی بستی کو حل کرانے کے لیے کوئی حسن بصری بننا ضروری نہیں ہے کہ حسن بصری بنیں گے تو کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اپنے بندوں سے کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہم اللہ کے لیے قربانی دے دیتے حالات میں آئیں گے، ان حالات میں استقراری حالت اور کیفیت پیدا ہوگی، استقراری کیفیت جب اللہ سے کہیں گے اللہ سنے گا، اللہ کے لیے اس طرح حالت۔ یہ ہم جو کہتے ہیں ورق لگاؤ اللہ گھر ابھرتا ہو تو کہا مقصد یہ سمجھتا نہیں کہیں کشو تو سر تو ابھر دی جو کہیں ابھر دی ہے، لیکن جب ہم کھڑا کرتے ہیں نا آپ کو اور کہتے ہیں رمضان کی زبانوں سے تو آپ کھڑے ہو کے لکھا دیتے ہو نا کہ صحیح معنی میں، تو جتنا رمضان قریب آتا ہے تو اندر کھربل مچتی ہے، ارے یار شامان آئی اسے اور سورج سوانوں سے شو تھے
یہ اندر استرائی حالت پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کو رونا دھرنا میاں کو خرچ ہے. یہ استرائی حالت جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، اس کی آسان حالت ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم کسی کے بیرون کی تشکیل کسی کی اس طریقے سے آپ مادہ میں زوروں سے جیسے ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بنیادی ہے ہی نہیں مال. ہمارے تو صفات بنیاد ہے کہ باہر ملک میں بھیجنا تو کس کو بھیجنا، کہ جو مسجد والا ہو، جو دعا والا ہو، جو رونے دھونے والا ہو، جو امت میں چڑھنے کا محنت کرنے والا ہو. ہاں، یہ ایسے آدمی کو ہم تیار کرتے ہیں اور تیار کرے کہ اب اللہ سے مانگ کر قرضہ لے. تو پھر آدمی ان حالات میں جب اضطراری حالت اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ شانو ہر حال میں آسان کرتے ہیں. بہت سے قرضہ لے کے جاتے ہیں ہمارے ساتھی، اور جب قرضہ لے کے جاتے ہیں پھر اللہ سے مانگتے تو اللہ کا قرضہ رکھتا نہیں، ادا کروا دیتا ہے اور کسی کے محتاج نہیں بنتے وہ. ہاں، ہم تو کہتے ہیں یہ دنیا والے قرضے لگتے تو اللہ کا قرضہ ادا کروائے، بینکوں سے کتنا کتنا اٹھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لوگ بھی قرضہ کرتے ہیں. ہم اللہ کے لیے لیں گے تو اللہ ہمارا ادا نہیں کروائے گا. ہم نے بھی قرضے لیے، ایسا نہیں ہے. حضور نے دین کے لیے تو قرضہ لیا ہے، دنیا کے نہیں لیا. ہم دنیا کے لیے لیتے ہیں، دین کے بھائی. حضرت بلال کو اب حضور نے اپنا منشی بنایا تھا. جب بھی کوئی ضرورت مند آئے تو جاؤ دے دو، تو قرضہ لے کر دے دیتے تھے. آپ نے اپنی حکایت صحابہ پڑھی تو اس میں وہ واقعہ لکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ قرض داروں نے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کیا، میرے پاس تھا نہیں اور 2 دن باقی تھے، تو میں نے سوچا کیا کروں، میں یہاں سے بھاگ جاؤں. یہ سوچ رہے کہ یہودی کا قرضہ ادا کرنے کا ہے تو کچھ بھی نہیں. تو میں اس بنیاد پر صبح کا انتظار کرنے لگا کہ میں صبح اور چلا جاؤں. اور صبح ہونے سے پھر حضور کا قاصدہ ہے کہ چلو بلا دے حضور. تو حضور نے بلانے کے بعد چلے یہ وہ قرضہ ادا کر دے، تو قرضہ ادا ہو گیا. حضرت مولانا الیاس مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے منشی بشیر صاحب سے، میں نے ایک مرتبہ منشی بشیر کے پاس میں بیٹھا تو مجھے کہا کہ مولانا اسماعیل، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو منشی جی، جتنے مہمان آئے ان مہمانوں کو کھلانا ہے، ان سے پیسہ نہیں لینا ہے، اور نہ ہو تو قرضہ کرنا ہے، اور 70-80 ہزار کا قرضہ کرنا، اور لیکن مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے. میں نے زندگی بھر میں کبھی 70-80 ہزار سے آگے قرضہ کو بڑھتا ہوا دیکھا نہیں، اور قرضہ ہوا اور قرضہ اللہ نے ادا کروایا. اللہ کو نظر نہ چالے بابا پر بھی کوئی در امید نہیں رکھوانی، چاہے بابا کتلو جو ہے کہ محنت اور اللہ سے کرشے تھشے اور اللہ کرے گا. وہاں تو سمجھ میں آؤ کیا ٹھوکر کھاوا دیا ہے. અને જેટલું આપણા બસમાં એટલું કરો ને તો જે આપણા બસમાં નથી અલ્લાહ કરશે. کوئی کسی کی بنیاد پر نہیں چلتا، اور جو بھی دوسروں کی بنیاد پر دین کے کاموں میں لگتا ہے نا وہ ٹکتا نہیں ہے، چاہے وہ تعلیم ہو چاہے چاہتی ہو. اس سے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی بغیر تنخواہ کے پڑھا کر نہیں، تنخواہ لے کے پڑھاؤ کہ آج تھوڑا سا 4 سے 25 چھوڑی دیتا رہے سے. اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے آدمی. اس لیے بھائیوں، ہمارے بہت سے بزرگوں کے بارے میں سنا، انہوں نے پڑھایا، تنخواہ بھی دی، لیکن اس نیت سے کی تھی کہ ابھی میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے لیے پڑھاؤں، میں تنخواہ لے کے پڑھاؤں گا، لیکن جب میرے حالات اچھے ہو جائیں گے میں اپنی تنخواہ ادا کر دوں گا. ابھی ہمارے ایک ساتھی مولوی عبدالقادر کابی جو ہمارے ساتھ چلتے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد باقاعدہ وصیت کی انہوں نے کہ میں نے میرے مدرسے سے اتنے سال کی تنخواہ لی ہے وہ میری تنخواہ تم ادا کر دینا، اور اگر تمہارے پاس وقت میری اولاد سے کہنا وہ اولاد ادا کر دے گی. چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تنخواہ میں سے بچا کر ایک جگہ پر رکھا تھا اسی نیت سے. تو تقریباً 8 لاکھ ان کے مرنے کے بعد ان کی تنخواہ ان کے رشتے داروں جا کر مدرسے کی کمیٹی کو ادا کر دیا کہ مول صاحب نے اتنے عرصے میں جو ان کی تنخواہ آئی ہے وہ تنخواہ تمہاری واپس کر دی. ہمارے استادوں والوں نے اپنی حالات اچھے ہونے کے بعد مدرسے کو تنخواہ ادا کر دی، واپس کر دی.
کہ ہم نے دی تھی تمہاری تنخواہ لے لو. ایسا نہیں ہے. آج بھی اللہ کے بندے ہیں. تو میرے بھائیوں ہماری نیت تو خدا معاملہ کرے گا. ہماری نیت کہ اللہ میاں مجبوراً پنتو من حال وہ ادا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہم ان کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے پیسہ لیا ضرور, لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی بچے سے کیا کہا, فلاں زمین جو ہے وہ بیچ کر بیت المال میں اتنا پیسہ جمع کرا دینا. ہاں, تو تنخواہ کے تو جواز کا ہمارے علماء نے تنخواہ کا جواز کا تو فتویٰ دے دیا ہے, لیکن ہمارے لیے کیا ہمیں کھٹکا ہونا چاہیے. یہ مجبور لے رہا ہوں, اللہ مجھے دے گا میں ادا کر دوں گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اور ادا کرا دے گا. تم پوری دنیا میں دین کی بات کو لے کے جانے کی نیت کر کے اپنی بس کی کوشش کرو گے کہ مجھے تو پوری دنیا میں اللہ کی بات کو لے کے جانا ہے, لیکن ابھی میرے بس میں محلے میں, اپنے گھر میں, اپنے ضلع میں دین کے تقاضے پورا کرنے کی بھی استطاعت ہے. میں اس کو کرتا رہوں گا, اور کرتا رہنے کے بعد پھر آگے کے اللہ سے کہو گے آپ اللہ کے دین کی بات کو امریکہ نہیں دنیا کے آخری کونے اللہ پہنچائے گا. ہم جا کر آئے ہیں, ہمارے بابا کی کوئی میلیں نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کسی مالدار کے پاس کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہے. اللہ بڑا کریم ہے, اس کریم کی کرم پر آؤ اور اس کے اوپر نگاہ رکھ جاؤ, قدم رکھ اٹھاؤ. خدا علم دے گا, تقویٰ دے گا, خدا تحمل دے گا, صبر دے گا. دعوت کی محنت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی خدا دے گا, اپنی طرف سے دے گا, بشرطے کہ ہم اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈالیں. آج اتنا بڑا مجمع علماء کا پوری دنیا میں میرے دوستوں اللہ کے دین کی زندہ کرنے کی قدر ہو جاتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنی پروگرام میں انرجی کرنا ہے, اور اس کے لیے فاقے برداشت کریں گے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کسی سے نہیں کہیں گے, اپنے اللہ سے کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ شان ہوئی ہمارا رب ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. تمہارے مدرسوں میں تمہاری جو خدمت ہیں اس خدمت کو خدا برکت دے گا. آپ کے ہاتھوں پر مدرسوں میں ایسے بچے خدا تیار کرے گا, ان بچوں کو دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی کہ یہ بچے کتنی ماشاءاللہ. آج مدرسوں میں دوستوں پڑھنے والے بچے عجیب یعنی ہمارے یہ مدرسوں میں جو 24 گھنٹے کی جماعت میں جو طلبا جاتے ہیں, بیدتیوں کے دیہاتوں میں جا کے محنت کرتے ہو. یہ جو ہمارا کنتھاریا اور وہاں کے بچوں کی جب ہم کارگزاری سنتے ہیں تو سال بھر میں انہوں نے کون سے دیہاتوں میں کام کیا. ان دیہاتوں میں یہی حالات آئے, ان حالات کو ہم نے برداشت کیا, اور پھر لوگوں نے ہماری بات کو سنا. دوستوں یہ بچے محنت کا میدان ان کو دو, کریں گے. اگر محنت کا میدان نہیں دو گے تو کہیں اور اور کریں گے. آدمی کو ہمارے حضرت ایک جملہ ہے, کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے. جو کرنے کے کام نہیں کرتا آدمی تو پھر کہیں نہ کہیں پھر بازار میں جا کے چائے پیتا رہتا ہے, بسکٹ کھاتا رہتا ہے, اور ابا اما پر خط دکھتا رہتا ہے, پیسہ ختم دے گیا مکڑو. اور ان کو بیچاروں کو پڑھانا ہوتا ہے تو وہ بیچارے کچھ نہ کچھ کر کے پیسے بیچتے رہتے ہیں. یہ نہیں میرے دوست اللہ کرنے کے کاموں میں لگو. میں تو مدرسے کے دروازے کہتا ہوں کہ تم یار ہے تو تمہارا مدرسہ یہ ہے, تمہارے مدرسے کے اطراف میں اتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, ان گھروں کی کوئی خیر خبر نہیں تم نے. تمہارے ہوتے نماز نہ پڑھیں گے. اللہ کا شکر ہے جب مدرسوں میں محنت زندہ ہوئی تو انہی بچوں نے اپنے میرے دوستوں اپنا باورچی ہے, اس باورچی کے پاس جا کے بات کی, اس کو نمازی بنایا. طلبا نے دربان کے پاس جا کے محنت کی, خصوصی ملاقاتیں کری, ان کو گھر سے کھانے کی چیز لا کر کھلایا پلایا, مانوس کیا, اور نماز کی دعوت دی. نماز کی طرف آئے. مدرسے کے اطراف میں پٹن میں گیا تھا, پٹن کے اساتذہ مجھے ملے کہ وہاں سے ہمارا الحمدللہ روزانہ ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں اپنے محلے کے کن کن گھروں پہ جا کے ملاقات کرنی ہے. ہم باقاعدہ اپنے مدرسے کے اطراف کے جتنے گھر ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے ملاقات جا کے ان کو نماز لانے کی فکر کرتے ہیں. جب ہماری محنتیں ہمارے مدرسے کے اطراف کے مسلمانوں پر ہوگی نا تو مدرسے کے وقت حال آئے گا نا تو سب سے پہلے وہ نکلیں گے. ہاں
لیکن اگر ہماری طرف سے ہمارے مدرسے کا اطراف کے بعد لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ دوڑے وہ کون دوڑے ہیں. اس میرے بھائیوں بڑی فکر کی بات ہے. ہمارے یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کے عظیم محنت کو اللہ سے رو کر میرے دوست سے منوایا ہے اور اس کی اللہ سے رو رو کے سوچ سوچ کر ایک ترتیب ایسی محفوظ ترتیب ہے. اگر اس ترتیب کے اعتبار سے ہم محنت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ امت میں بیداری آئے گی اور امت میں دین کے علم کی اور دین کی قدر آئے گی. اور جتنی ان کے اندر دین اور دین کی قدر آئے گی اس علم کی اتنا میرے دوستوں دین والوں کی علم والوں کی قدر آئے گی. اور پھر امت ہم سے فائدہ اٹھائے گی. وہ ہم سے بزدل ہے تو ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور ہم اگر ان سے بزدل ہے تو ہم ان کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے. ہم ان کو نعمت سمجھیں وہ ہم کو نعمت سمجھیں. تو بھی میرے دوستوں آپس میں حسن ظن اور آپس میں ایک دوسرے کی اپنے آپ میں دل سے محبت یہ ایک دوسرے کو ان کے دین سے نفع پہنچائیں گی اور نفع پہنچنے پر ایک دوسرے کی قدر ہوگی. اس لیے میرے بھائی اور وجہ سے ہماری گزارش ہے ایک عجیب محنت ہے وہ کرنے سے کر ہوتی ہے. ہاں ہم بھی مدرسے زمانے میں ان کو کبھی ہم نے گھاس نہیں ڈالی. ہمارے پاس آتے تھے تولی والے ہم دور دور سے محنتوں سے کر لیتے تھے. لیکن جب اللہ کی راہ میں نکلے اور نکلنے کے بعد جب امت میں چلے اور پھرے اور امت میں چل پھر کر اس محنت کے میں آنے والے مجاہدے برداشت ہوئے پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے سینہ کھولا. سینہ میں انشاء فرمایا اور میرے دوستوں اب لگے یہ لنگڑے تمہارے پاس آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ ایک چیز ہے لگی ہے. آخر ہماری گزارش ہے کہ جنہوں نے سال نہیں لگا سال لگاؤ. الحمدللہ آج ایک ہمیں مدرس ملے انہوں نے اپنے 10-12 سال پڑھانے کے بعد 4 بچوں کی 4 اولاد ان کی اور انہوں نے 20 سال لگایا پڑھایا اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائی سال لگائے 20 سال. ایسے ہمارے گودے میں کئی مدرس ہمارے ہیں جو اپنے سال کی چھٹی لے کر اپنے میں 2 سال لگا کر پھر گودرے میں آ کر اپنے مکتب مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ گودرے کے دین کے تقاضوں میں لڑنے والے بن گئے. اور کہاں اللہ ان سے لے رہا ہے اللہ تم سے بھی لے گا. اور اللہ بڑی قدرت والا ہے لیکن لیتا اس سے جو اس کی طرف بڑھتا ہے. ہاں ان تقرب الیہ شبرن تقرب الیہ ذراعا. ہم چاہیں گے اور اپنی بس کی کوشش کریں گے اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا دے گا. اور اللہ تعالیٰ علم بھی خدا دے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. زندگی میں جتنا تقوی آتا چلا جائے گا علم کا فیضان بھی اللہ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا. سیدھی بات ہے. اور جتنا امت کی فکروں میں درد و غم میں اپنے آپ کو کھپانا شروع کرو گے اللہ اسی کے بقدر ہمیں ہر چیز دے گا. حکمت بھی دے گا تدبیر بھی دے گا سب سجائے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا. اور انشاءاللہ دنیا سے اس درد اور غم اور فکر لے کر دنیا سے مر کر جائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے حاجی عبدالرحمان نے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے. ایک مطلب مولانا رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی کہ عبدالوہاب مغفرت تو ہو جائے گی بخشش تو ہو جائے گی لیکن جی یہ چاہتا ہے یہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جماعت کو دے کر بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہو رہے ہو تو اس مبارک جماعت میں ہم بھی ہوں. امت کے درد و غم میں اپنے آپ کو میرے دوست بلانا یا معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن وہ درد غم اللہ تعالیٰ امت میں چلنے پھرنے سے ٹھوکریں کھانے سے اللہ وہ بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھی بنا دے گا. کسی سب کے سب طے کرو جن کے سال لگ گئے وہ یہ طے کرو یہ کام کرنا. جیسے آپ مولوی صاحب بن گئے مولوی صاحب بننے کے بعد پڑھانے بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا پڑھا رہے ہو اسی کے ساتھ یہ فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنی پڑھائی کے ساتھ مجھے دین کے تقاضے پورے کرنے اور مجھے امت پر چل پھر کر محنت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی ہمت دے گا کوشش کرے گا. ترتیب بناؤ. ترتیب ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہا کرتے ہیں دین میں تقسیم نہیں ہے کہ ایک رکوع کرے ایک سجدہ کرے. ترتیب ہے دین میں. ترتیب ہے کہ بھائی پہلا قیام کرو پھر رکوع میں جاؤ پھر سجدے میں جاؤ
پھر جلسے میں بیٹھو، یہ تمام ترتیب ہے. ایسے دین کے کاموں میں ترتیب تقسیم نہیں ہے کہ تم تبلیغ کرو ہم تعلیم کریں گے. نہیں، تعلیم والا بھی تبلیغ کرے، تبلیغ والا بھی تعلیم کرے گا. سب آپس میں ترتیب دو. اور اسی ترتیب کو الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو امت کے سامنے آسان رکھی ہے کہ بھائی 10واں حصہ دو. بھائی مہینے میں 27 دن پڑھاؤ، مہینے میں 27 دن کماؤ اور 3 دن اللہ کے راہ میں نکلو جماعت میں. تعلیم میں مسجد میں بجا کے تعلیم میں بیٹھو، علماء سے اپنے مسائل سیکھو، عوام کو کہا جا رہا ہے. اور دوسری بات میرے دوستوں، دوسروں کو سکھاؤ. ہمارے یہاں تبلیغ میں تو پہلے دن سے دعوت اور تعلیم دونوں ساتھ ہے کہ تو دعوت بھی دے اور اس کو بھی دائی بنا، کہ تو یہ بات دوسروں کو کہے، دائی بنا. تو سیکھ اور سیکھ لکھے، جو تو نے سیکھا دوسروں کو سیکھا. تیری ضرورت کا سیکھ اور دوسروں کو سیکھا. تعلیم کل عالم نہ ہو تعلیم، یہ دونوں چیزیں ہیں. ہر گھر میں ہر فرد ان اعمال کو کرنے والا بنے، دوسروں کو کرانے والا بنے. اتنا نہیں وہ کرانے والا بنا، اس تک تو بھی دوسروں کو کرانے والا بن. یوں ہر فرد امت تک اللہ کی بات پہنچنے کا آسان راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا کے قبول کر لے گا. تو اس کے لیے جو سال لگا چکے ہیں وہ سوچے کہ میں نے سال لگایا ہے، اب میں باہر جاؤں، مجھے باہر جانا چاہیے. جیب کو دیکھ کر نہیں، جیب کو دیکھنے والے تھے نا، بہت سے والدہ بیٹھے ہیں چلے نہیں لگاتے. غیب کو دیکھ کر، غیب پر یقین. یوں ملون بالغیب ہے کہ میں طے کروں گا، مانگوں گا، میرا اللہ میرے آسان کرے گا. اب وہ جو بھی شکل اختیار کرے اللہ تعالیٰ. اس میرے بھائیوں، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، تقاضوں پر آگے چلو. الحمدللہ بنا اس صابر کا ہے کہ وہ علماء سال لگایا ہے اور یہ انہوں نے جا کر افریقہ کے ملکوں میں کام کیا ہے. آج تک وہ افریقہ کے ملک والے یاد کر رہے ہیں کہ فلاں ملک کی جماعت آئی تھی اور یہ محنت ہوئی ہے. میرے دوستوں، ہم سے اللہ کام لے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا تو ہمیں جو ضرورت ہے اسباب کی وہ اسباب بھی دے گا. ایک حکومت اپنے ملازم کو حکومت کے کام کے لیے بھیجتی ہے نا، تو اس کی ضرورتوں کا انتظام کرتی وہ حکومت، اسے غرض ہے. تو ایک وہ ایمان والا اللہ کے دین کے کام کے لیے اور دین کے تقاضوں کے لیے جب اللہ اسے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی ضروریات کا انتظام جو کرتا ہے. ہمارے تبلیغ میں پہلا اصول ہے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے اور ہم کسی سے مال کی بنیاد پر نہیں چلیں گے. ہم ایک اللہ کی بنیاد پر چلیں گے، اپنی جان مال لگائیں گے اور اپنے پاس ہی تو ہم قرضہ کر کے لگائیں گے، لیکن ہم کسی سے یہ نہیں کریں گے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا جو بھی دنیا کے ان مالداروں کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو چلاتے ہیں وہ آگے چل نہیں پاتے. وہی چلتا ہے موت تک جو اللہ کی وجہ میں چلتا ہے. اور اللہ بھی کریم ہے، اللہ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے پر مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا. اور جو امتحان میں ڈالتا ہے اگر اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت اور طاقت دے دیتا ہے. تو سب تیار ہو اور مولوی سب تیار ہو، میں تم میں سے ہی ہوں. ہاں، اسی لیے بھائیو اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھو. بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنے کا، ادھر ادھر جانے کا زمانہ نہیں ہے. اب تو امت کے پاس جانے کی کوشش کرو اور امت کے لیے بچ جاؤ. جتنا اللہ کے لیے بچھو گے نا اتنا اللہ تعالیٰ شانو تمہیں عزت دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کا شکر ہے محنت کے نتیجے میں آج عوام میں علماء کی قدر پیدا ہوئی. ہاں، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں ان کے بچے علماء بنے، علماء بننے کے بعد ذرا ادھر ادھر پہ کوئی ستانے لگے تو اس کا مطلب ہونا شو کروں تو عالم سے نہیں ہوں شو کروں. یعنی عالم کی اتنی قدر کیا وہ عالم من ماضی کا شو کیا ہے. حالانکہ عالم کو کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن بھولو غفلت ماحول ہے. تو میرے دوستوں آج علم کی قدر ہے، علماء کی قدر ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے علماء اپنی دینی ضرورتوں کے لیے مدرسوں ضرورت کے لیے میرے دوستوں جاتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ پہلے کے زمانے میں کل آئیم پرسوں آئی تھا
اب وہ نہیں رہا. اب کہ نہیں بھائی ایک ضرورت کے لیے آئے ہم آپ کی مدد کریں. آج گجرات میں دوستوں دنیا ہندوستان بھر کے مدرسوں کی مدد دے دوستوں کرنے کے لیے پورا گجرات تیار ہے. آپ جائیے دنیا ہندوستان کے صوبوں میں گجرات والوں کے بارے میں ہر ایک کہے گا بھائی گجرات میں لوگ ماشاءاللہ خیال کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں. آپ سوچئے ہمارے ایک دوست ہے وہ رمضان میں جتنے بھی بیچارے یہ ہمارے حضرات اپنی ضرورت میں چلنے کے لیے جاتے ہیں ان کے کھانے کی سحری کا انتظام وہ خود کرتے ہیں کہ بھائی ان کی کیوں ایک چیز ہے, شوق آیا, ایک دین کی قدر آئی, تو یہ تمام چیزیں میں تو زندہ ہو رہی ہیں. آپ حضرت سے ہماری گزارش یہ ہے اور جتنا کرو گے اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ پھر سنت پر لائے گا, پردہ زندہ ہوگا, گھروں میں حیا شرم عفت پاکدامنی کے دوست ماحول کو خدا زندہ کرے گا. ہمارے جوانوں میں جو آج فیشن کے دل دادا ہیں انشاءاللہ محنت ہوئی تو یہ سنت کے دل دادا ہوں گے اور سنت والی زندگی گزارنے والے بنیں گے, اور صحابہ کے جوانوں کی طرح اللہ کے دین پر اپنی جان چھوڑنے لگ جائیں گے. لیکن میرے دوست یہ کب ہوگا جب محنت ہوگی تب. اس سب کے سب اس کو فیصلہ کرو, اور جن کا میرے دوستوں سال نہیں لگا تو سال لگاؤ. کرنے کا کام تو کرنے سے ہی سمجھ میں آوے, باتوں سے سمجھ میں نہ آوے. وہ میرا ایک ساتھی عبدالرب تھے, مولوی عبدالرب دیوبند میں, تو ہم اس کو گشت میں جانا تو گشت میں ہمارے ساتھ بیٹھے کرے تو سال کے ہم نے تشکیل کر کے عبدالرب تو تشکیل لگائی ایک سال لگائی ہو تو اللہ نے اس کو توفیق دی تو سال لگانے آئے مرکز نظام الدین میں. 6 مہینے لگنے کے بعد میں پہنچا وہاں نظام الدین میں کہ کیا آپ لوگ خیریت ہے, کیا ہوا, کبھی تک تو تبلیغ سمجھ میں آئی, کر رہا ہوں تبلیغ سمجھ میں آئی نہیں. اب اللہ کو سمجھا نہیں تو اس کو تبلیغ خدا کا کرنا. ایک مطلب تشکیل ہوئی کسی ایم پی کے علاقے کی, بالکل بنجر علاقہ. لوگ کہتے کیا ہے میں نے تبلیغ سمجھ اسے پر میں نے تمہارے کھاتے دین چالو مارا کھاتے نہیں آوا ہے, مارا کھاتا تبلیغ سمجھ میں آوا ہی نہیں, مارا کھاتا بیجی سمجھ میں آوشے تمہیں. تو خدا کا کرنا اس کی تشکیل ہو گئی بنجر علاقے میں جہاں مسجد میں دھکے کھانے پڑے اور کبھی قیام کرنے کے لیے ندی کے کنارے قائم کرنا پڑا. وہ وقت لگا کر آیا, پھر میں پہنچا. کیا عبد خیرت کہ تبدیل سمجھ میں آ گئی, وہ دھکے کھائے نا, دھکے کھائے, باہر سونا پڑا, مسجدوں سے نکلنا پڑا, اور عوام کی جو حالات دیکھے تو کہ اب بات تبدیل سمجھ میں آ گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, پیدل چلتے ہیں, پیدل یہاں بستر میں, یہاں برتنوں کی تھیلی میں سب, تو پھر آدمی کی تبدیل سمجھ میں آ ہی جاتی ہے پوری. ہمارے قائد مجھے کہا کرتے تھے اسماعیل دیکھ تبلیغ میں سب بیماری کا علاج ہے کہ تو مسجد میں تقریر کرے خوب زوردار تو لوگ واہ کرے تو تو پھول کے کپا ہو جاؤ. لیکن جب دوسرے دن جب عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد گشت میں نکلے نہ گشت میں کہ اثر جا وہ جا ایک بتاؤ تو سب نکل گیا, سب اصلاح. ہاں مولوی صاحب کا کتنی ماشاءاللہ یوں, لیکن مولوی صاحب کے ہاتھ میں نمبر آیا تو برتنوں کا چہرہ اٹھانے کی نوبت ہے تو کانم کالا ہے, اور اس کو لے کے چلنے کا بازار کے بیچ میں, اور پھر اپنے محلے میں چلنے کا عادت پڑا تو کیا حال ہوا ہے, نفسن چھڑی چلتی بھی رہتی ہے. ہاں میں بھی جانتا ہوں, تو بہت سے تو اس لیے نہیں جاتے گیا. اور کبھی بہار کے علاقے میں جماعت میں لے کے جانا پڑ جانا, لائٹ جاوے 12 گھنٹے لائٹ نہ ملے وہاں. اور آسام میں جاؤ تو آسام میں تو یار مسجد کے سامنے تالاب میں پیشاب بھی کرتے ہیں, پاخانے میں اس کو وضو بھی کرنے کا. تو سب اندر کی میدوز بیماریاں ہیں نا صاف ہوتی ہیں, اور عجیب ہے. لیکن وہ تو جو جس سپے سے چلے بہت سے سال بھی لگاتے ہیں, لیکن سال ان کا دکان میں لگتا ہے, اور ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب کو کیا کہنے کا. لیکن جو ماشاءاللہ لگاتے ہیں
بہت ایک کر لیتے ہیں. اس آپ سے گزارش کی تمام کے تمام جتنے بھی ہیں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارا سال نہیں لگا، آج سے ہم سال لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ ارے انشاءاللہ ذرا زور سے بولو. ارے لگاؤ گے؟ تم کہو گے مذہب ہوں تو پتہ اور ہم صحیح کیوں. تبلیغ میں تو سب کے لیے گنجائش ہے، ڈولا لنگڑا دیکھو گھونگے، وہ تبلیغ میں سب ہر ایک کے لیے گنجائش، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہر ایک اللہ آسان بھی کر دیتا ہے. تو آپ آزاد سے طے کریں کہ اس کے سال بھی لگائیں گے. اور جتنے بھی آپ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں مقامی کام میں اپنے آپ کو کھپاؤ. شیطان یہاں بھی دھوکہ دے تبلیغ علماء کی قدر નથી. અલા ભાઈ ઓલમાની કદર તો કરશે જ્યારે તમારી કદરનો મોકો વખત આવે કદર કરવાના જ છે. आपने कदर करवाई नहीं. हमें तो उम्मत के पीछे अपने आप को खपा देना है, फिर उम्मत अपने आप कदर करेगी. कदर तो उसी की होती है मेरे दोस्तों जो कुछ करता है. और कदर अल्लाह और कदर दीन की कदर तो करने वाले हो ही जाते हैं मेरे दोस्तों. इससे आप आजाद लेकिन ऐसे हमको नहीं लगते मकामी काम में. नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए. दिल बड़ा करो, दरिया दिल बनो. अरे मेरे दोस्तों पुराने पाक में एराब को अल्लाह मियाँ को अदा सिखाने पड़े. या आकर को भाव करता नबी. इसके माने हुजूर के सामने देखो एराब जो है वो आवाज जोर से बोलते होंगे, बात करते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचती होगी तो अल्लाह ने आदाब सिखाए. हाँ तो हम अपने आवाम को आदाब सिखाएं और मेहनत करें. जब इनको आदाब मिल जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो कुछ भी नहीं करेंगे. लेकिन मैं दोस्तों खपो और अपने आप को लगाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को. अगर कुछ मरतबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. तुम ये समझो कि मतलब बिरयानी बोलो मरो मेरी कदर का क्या बिरयानी तो खावा खाता बची निकली जाए बाहर. कदर કરવા માટે તો बीज बनीने जमीन में डोबू पड़े. जमीन में जाने के बाद पानी से फटे न फिर गोबर ऊपर डाले खाद, फिर मेरे दोस्त वो बाहर निकले न बाहर निकलने के बाद सर पर चढ़े. समझ में आई? तो मर्तबे तलाश करने से मतलब नहीं मिलता. मर्तबा तो अपने आप को खपाने से अल्लाह के जितना मिटाओगे अल्लाह ताला इतना ही जिंदगी में इज्जत देगा. और अल्लाह की दी इज्जत जब कभी भी वो खत्म नहीं होगी, मौत के बाद भी खत्म नहीं होगी. अल्लाह वाले अभी भी कब्रों में है और उनकी इज्जत मौजूद है. सहाबा भी कब्रों में है, 13 साल हो गए, अभी भी इनकी कदर है दिलों में. तो अल्लाह की जो इज्जत कभी खत्म नहीं होती. और माल की इज्जत लेने वाले मर गए, इनको कोई पूछता भी नहीं कहाँ है. जाओ दिल्ली में जाओ, दिल्ली में अल्लाह वालों की भी कब्रें हैं और दिल्ली में मेरे दोस्तों बादशाहों की कब्रें, बादशाहों कब्रों पर कब्बे उठते हैं, कोई जाता भी नहीं है. और रिजाउद्दीन औलिया के कब्र पर गैर मुस्लिम भी जाकर चादर चढ़ाते हैं. तो अल्लाह की जो इज्जत वो ऐसी इज्जत जो कभी खत्म नहीं होगी. और अल्लाह के यहाँ इज्जत मिलती है वलिल्लाहि इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अल्लाह इज्जत देता है और वो इज्जत ऐसी जो जिसको मौत भी खत्म नहीं कर सकती. सब तैयार हो? अरे अभी इंसान में मुर्दार बने हैं. अरे सब तैयार हो ना? तब तय करो. कोई अगर अल्लाह के बंदे जिनके दिल में अल्लाह ने मेरी बात डाली हो और दिल में आ गई हो तो उसको सोचो मत, पहले तो अपने आप को पेश करो. वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू. असहाबे कहफ अपने ईमान की हिफाजत के लिए कह कि हमें हम आपका अपनी ईमान महफूज करना है और ईमान को महफूज करने के लिए खड़े हो गए कि जाना है कहीं. तो अल्लाह ने उनके दिलों में हिम्मत दे दी और अल्लाह ने उनको हिम्मत के साथ उनके लिए आसान भी कर दिया. कहफ पर जाके सो भी गए न सोते ही रहते हैं. हाँ अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह. इसलिए आप अल्लाह तय कर लो और तय करके अल्लाह के भरोसे अपने आप को पेश कर दो कि इंशाअल्लाह हमारा साल नहीं लगा है, हम साल लगाएंगे. कब लगाओगे? इस साल, आइंदा साल. ये तुम्हारे मशवरे में होगा और आपस में तय करके अल्लाह तो हम नहीं करते, लेकिन पहले फैसला तो करना होगा आपको कि जहां पढ़ाते हो वहां मुनासिब मेरे दोस्तों अपना मुदरिस रखकर अपनी साल की छुट्टी लेकर साल लगाकर फिर अपने मदरसे में फिर आगे बैठ जाना और दिन के काम के साथ अपने मेरे दोस्तों खिदमत करते रहना. अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आसान कर देगा. इसके वजह ये बताओ जिनके अभी तक साल नहीं लगा उनमें से फैसला करके खड़े होकर बोलना शुरू करो कि इंशाअल्लाह हम साल लगाएंगे और अल्लाह हमारे लिए आसान कर देगा. अब खड़े होकर बोलो और अपने आप को पेश करो.